جب آپ کا بچپن ہوتا ہے نا پاکستانی ایک بچے کا، پاکستان کے بچے کا، پاکستان میں کے پی کے میں ایکسٹرا ہائیبریڈ ورژن ہے بتاؤں گا آپ کو، اور پاکستان میں اس طرح ہائیبریڈ ورژن کسی سے اسٹین کے انٹیریئر میں اور کے پی کے میں، وہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ سب سے پہلے نا نفسیات سمجھیں انسان کی، میرے اور آپ کے ساتھ ہوا کیا، تاکہ آپ کو آئیڈینٹی کلیئر ہو۔ ایک بچے کا ٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے 5 سال تک اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ کیا، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی۔ اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا، ایک 5 سال کے بچے کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ دنیا سے؟ وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس کی آئیڈینٹی سے اس کا نام کی آواز ہوتی ہے بس۔ جب اس کو وہ نام آتا ہے تو خوبصورت دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ساحل کھانا کھا لو تو ساحل صاحب نے ادھر پہنچ جانا ہے، ساحل تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، ساحل صاحب نے دور بھاگ جانا ہے۔ گیند جہاں جائے گا، گیند جہاں سے کچھ مل رہا ہوگا وہاں پہ اس کے نام کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب 7ویں سال کے قریب اس کی آئیڈینٹی ڈکلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہوتی پہلے ہی ہے دماغ میں، مگر 7ویں سال میں آفیشلی اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی گینز اور اپنی لاسز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آئیڈینٹی کے شک میں مت رہیے گا، آئیڈینٹی کا مطلب نفع نقصان ہی ہے۔ جس چیز میں مجھے نفع ملنے کے لیے میری جدت اندر سے تحریک شروع ہوتی ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے، جس کے لاس سے میں بچتا ہوں وہ میری آئیڈینٹی ہے۔ یہ اس کے کینیٹکس ہیں، مطلب اس کے اثرات ہیں۔ آئیڈینٹی کلیئر ہونے کے اثرات کیا اور آئیڈینٹی نہ کلیئر ہونے کے کنفیوژن کے اثرات کیا۔ اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں، آپ سب کو بتائیں، سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے، اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، پھر نبی السلام کا بتایا جاتا ہے، اگر ماں باپ ذرا سے نااہل ہو تو دوزخ کی بھی پکچر سکھا دیتے ہیں۔ 7 سال کے بچے کو دوزخ کے نقشے پتہ ہوتے ہیں، اسلام سے ڈر جاتا ہے، اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوتا کہ دوزخ کیوں ہے، اس کو دوزخ دلایا جاتا ہے کہ تو سڑے گا، تجھے سیکھ نکلے گی تیرے منہ کے اندر سے، جھوٹ بولا تو نے، تیری زبان کینچی سے، آگ کی کینچی سے کاٹیں گے اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرا رہے ہیں اسلام سے، اور اندر ہی اس کے فیر بیٹھے تھے۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، آتا ہوں اس کے اوپر بعد میں۔ اب وہ جب اسلام کو سمجھتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایسے کرتے ہیں، بچہ بچے سے ٹسل لگا لیتا ہے کہ اچھا غیر مسلم کرسچن ہو، کلاس والے کرسچن ہو، یہ تو دوزخ میں سڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایکسٹریم کیس سینیریو کے اوپر پلاٹنگ، ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، سمجھنے کی کوشش کریں، بہت کلیئر ہوتا ہے بچہ انتہائی زیادہ کہ اس کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا۔ 7 8 9 10 سال کا بچہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن لیتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ آپریشنل مائنڈ میں ایس او پی ہوتی ہے اس کی۔ یہ اس وقت کلیئرٹی کو کنفیوژن کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک خاص کلچر اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے، جو کہ پاکستانی کلچر ہے۔ اس کو ہائیبرڈ ٹائپ 1 بولوں میں آج، آپ اور میں ٹائپ 1 ہائیبرڈ ہو گئے۔ ہائیبرڈ کا مطلب پتہ نا، 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہونا شروع ہوتی ہیں۔ 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں، نہیں دونوں جاؤ، دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر، چاہے تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی، رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی۔ ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے، ایک دن لیفٹ جاؤں گا، اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو، کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ جاؤں گا، کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ، کوئی نہیں دیکھ رہا لیفٹ جاؤں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے۔ یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خیر ہوتی ہے، اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا۔ کرکٹ کھیلنا ہے، حرام ہے، حلال نہ، حرام ہے نہ حلال ہے، صحت کے لیے کھیلنا تو اچھی بات ہے، سمجھ رہے؟ غور سے سمجھے اس بات کو۔ وہ چیزیں جو کہ ریکگنائز نہیں کرتا اسلام، کہ کرو آرام سے، اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے کرو گے تو ثواب ہوگا، بری نیت سے برے کام کے لیے کرو گے تو گناہ ہوگا، سمپل۔ مگر پاکستان کے کلچر میں ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جو اسلام کے 100% اپوزٹ جاتی ہیں، 100% اپوزٹ۔ تو کیا ہوتا ہے بچے کے ساتھ؟ بچہ کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ سارا کچھ اب وہ والا کام کر رہے ہیں، امی سب کچھ وہ کر رہی ہیں آپ جو اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ جاتا ہے۔ آپ نے مجھے تو شروع میں کہا تھا کرسچن دوست کی ہیں، نان مسلم دوست کی ہیں، سب کچھ ہم بتاتے ہیں نا، پٹی تو صحیح پڑھاتے ہیں بچہ۔ اور جیسے ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ آپ نے دوست کی ہے، تو ہمیں کہتے ہیں ادھر دوستی کی بچے، ادھر کوئی دوست کی نہیں، ادھر جو کلمہ پڑھے گا میں جنت میں چلا جائے گا، بس باقی جو مرضی کرو۔ وہاں سے پہلی بنا پڑی تھی، پہلی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے اندر کہ آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے ڈسٹرکشن موڈ میں لے آئے۔
یہ ہائبرڈ ٹائپ 1 کی نشانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائپ 1 ہائبرڈ کہ جو کلچر کے سوئمنگ پول کے اندر دریا کے اندر ڈبکی دے دی گئی اور اس کہا کہ خشک رہنا بیٹا خشک پانی میں ڈبکی کیوں دے رہے ہیں اگر مجھے خشک رکھنا ہے. نہیں یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا, یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر لوگوں میں رہنا ہے سروائیو کرنا ہے تو ریلے کے بہاؤ پہ ہی چلنا پڑے گا. مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کے. ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا, نبی کی گل کرنا ہے تو نبی یہ والے جملے پڑھتے ہیں ہمیں. صحابہ کے سامنے تو نبی علیہ السلام تھے. اس دور میں تو ہم بدبخت شروع میں بغیر نبی کے آئے ہوئے, نبی تو آبادہ بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ چل رہا ہے کر لیں بس. اس طرح کے دوست یار ہمیں ملتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے خیر دوستوں یاروں کی تو نوبت ہی نہیں آتی. 8ویں 9ویں سال میں یہ ڈسکشن تو خالی اماں ابا کے ساتھ ڈسکشن تو ہوتے ہی نہیں ہے. ٹائپ 1 ہائبرڈ اسی وقت ہم بن گئے تھے. آپ کے ساتھ اے پی کے میں ایک ایکسٹرا لیئر ہائبرڈنس کیا ہے, ایکسٹرا لیئر. وہ کیا کہ آپ مسلمان بھی تھے لیکن آپ پاکستانی بھی تھے اور باقی کا پاکستان کوئی اور کلچر پریکٹس کر رہا تھا, کے پی کا کلچر کچھ اور کر رہا تھا. اور جب بھی آپ پنجاب جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں لوگ آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ری ایکشن دے گا, ابھی کچھ بولوں گا. آپ سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا.